اسی بات پہ ہم نے پڑھا تھا کہ علوم خمسہ وہ 5 علم جو اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور خصوص قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس ہیں، کیا غیر اللہ کو بھی حاصل ہیں؟ اس بحث کو ہم پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ تو ہم نے اس کو عقلی اور نقلی ہر طرح سے جانا کہ اللہ چاہے تو عطا کر دیتا ہے اپنے علوم سے، اور اس نے عطا کیے ہیں۔ اس پہ بہت سارے ائمہ، بہت سارے محدثین، بڑے بڑے مفکرین کے اقوال آئے اور یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد تبصرہ فرمایا، ایک طویل تبصرہ، ہے نا؟ اس تبصرے کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کل، باقی سارے دلائل پڑھ لیے تھے۔ چلو اس تبصرے کو پڑھ لیتے ہیں، صاف دکھ رہا ہوگا، ہے نا؟ بہت باریک ہے لکھا ہوا اس میں۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں تو وہ ملائکہ، ہاں پیج نمبر 101 پہ ہے، دیکھیں پیج نمبر 101 کے بعد جو دلیل لکھی ہوئی ہے نا، ایک حدیث پاک، تو اس کے بعد چھوٹا سا ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا اقتباس ہے تبصرہ کے طور پر، اس کے بعد کچھ اور ذکر ہے مشکاۃ شریف سے، ٹھیک ہے؟ پھر تبصرہ ہے تیسرے اقتباس سے، ایک پیراگراف سے۔ کہا معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض وبخمسین الف سنہ، ہے نا؟ یہ اس سے معلوم ہوا اس سے کہ لوح محفوظ میں علوم خمسہ موجود ہیں، یعنی لوح محفوظ غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، ما سوا اللہ، ہے نا؟ تو غیر اللہ، اور ہمارا مدعا بھی یہی تھا، دعویٰ بھی ہمارا یہی تھا کہ غیر اللہ چاہیں تو غیر اللہ کو عطا کر دے علوم خمسہ، یا اپنے علم سے جو چاہیں ہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، روشن بیان ہے اس چیز کا۔ خیر، اب دیکھیں کہ جب معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں تو وہ ملائکہ جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں، اسی طرح انبیاء و اولیاء جن کی نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے، ان کو یہ علوم حاصل ہوئے، ماننا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ مشکات کتاب الایمان میں ذکر ہے، میثاق کے دن حضرت آدم کو تمام اولاد آدم کی روحیں سیاہ سفید رنگ میں دکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ کہ سیاہ روحیں تو کافروں کی ہیں اور سفید مسلمانوں کی ہیں، اس طور پر دکھائی گئی تھی۔ معراج میں حضرت یہ حضرت نہیں، حضور ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اس طرح دیکھا کہ ان کے داہنی جانب سفید اور بائیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح موجود ہیں۔ یہاں جتنے دوزخی لوگ مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو ملاحظہ فرمایا، تو وہ اس طور پر بئی طور ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ ان کے داہنی طرف جو ہے سفید روحیں ہیں اور بائیں طرف جو ہے سیاہ روحیں موجود ہیں، یعنی جنتی دوزخی لوگ جو ہیں مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کافر اور کفار کو ملاحظہ فرما کر غمگین ہوتے ہیں۔ وہی سفید سے جو ہے جنتی یہاں پر مراد ہے، اور پھر سیاہ سے وہ دوزخی۔ پھر اور اسی کتاب میں ذکر ہے ایک اور جگہ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں لیے ہوئے مجمع صحابہ میں تشریف لائے، اور داہنے ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام ان کے قبیلے کے ناموں کے ساتھ درج ہیں، اور دوسری کتاب میں تمام دوزخیوں کے نام اور ان کے قبائل کے، یعنی قبیلے یعنی خاندانوں اور ان کے نسلوں کے، جو بھی ان کا خاندان ہے، قبیلے ہیں، قبیلے کی جمع قبائل کے نام درج ہیں۔ آخر میں ان ناموں کا ٹوٹل بھی لکھ دیا گیا ہے کہ کل کتنے لوگ اس قبیلے تک رہیں گے۔ ہوتا نا کہ
ایک قبیلے کا نام ایک پیڑھی تک چلتا ہے یا پھر ایک مدت تک چلتا ہے، پھر اس قبیلے کا نام، اس خاندان کا نام چینج ہو جاتا ہے نا؟ جیسے کہ اب یہ رسول پاک کا ہی خاندان لے لو کہ ایک مدت تک بنو ہاشم کے نام سے چلا، اس سے پہلے قریش، پھر اس سے پہلے بنو، مطلب اور اوپر جو گزرے ہیں آبا و اجداد سے، ان کے ناموں سے چلا ہے نا؟ تو کہا ٹوٹل وہ بھی لکھا ہوا ہے اس خاندان میں، اس قبیلے میں کتنے تھے، اس دوسرے میں کتنے ہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا۔ دوسری کتاب میں تمام دوزخیوں کے نام تھے۔ کہہ رہے اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے مرقات میں فرمایا ظاہر من الاشارات انہما حسبان، حسبان یعنی حسیان، وکیل تمثیل، اشارے سے، مطلب اشارے سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں دیکھنے میں تو آ رہی تھی، ہے نا؟ کتابیں جو دکھنے کے حساب سے تو وہ کتاب ہی دکھ رہی تھی، اور واقعی میں وہ کتابیں ہی تھی، اور اس میں مختصر سی کتاب میں سارے دوزخیوں کے نام اور رسول کی امت کی۔ آپ اس وقت رسول کی امت میں کتنے لوگ موجود ہیں، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے آپ، ہے نا؟ اور رسول پاک نے قیامت تک اپنی امت کے لوگوں کو ان حصی کتابوں میں، حصی یعنی محسوس کی جانے والی کتابوں میں درج ہے، ایسا بیان فرمایا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا تصرف ہے، ان میں غیب بھی ہے، تصرف بھی ہے، اور وہ بھی ہے جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے عزیز، اللہ کے مقربین بندوں کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی مشکات میں ہے کہ جب مردہ جو ہے نکیرین کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے تو نکیرین کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا کہ تو یہی کہنے والا تھا۔ دیکھو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، پہلے سے پہلے انہیں آگے سے آگے معلوم ہے، پتہ یہ چلا، معلوم ہوا کہ نکیرین کو امتحان میت سے پہلے ہی سعادت اور صفاحت کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے نا؟ سخاوت کے بارے میں، وہی سخاوت ہے، بڑی شین والا، یہ چھوٹی سین سے لکھا ہے۔ تو یہ بتا دیا جاتا ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے؟ تو کہا یہ بتا دیا جاتا ہے، علم ہوتا ہے، تو یہ بھی تو وہی ہوا جو ہم ثابت کر رہے ہیں۔ امتحان تو فقط پابندی اور پابندی یا قانون یا معترض کا منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی صالح آدمی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے حوریں پکارتی ہیں کہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور تو اس سے لڑ رہی ہے نا؟ پھر ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ جھگڑا مت کر، اس سے مت جھگڑ۔ پھر مشکات کتاب نکاح میں ہے، ہاں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا حوریں تک کہہ رہی ہیں پھر ہمارے پاس آنے والا ہے، انہیں کیا خبر کہ ان کے پاس جائے گا یا پھر جو ہے جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، یعنی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، ہے نا؟ ورنہ کتنے ایسے سالے دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ خیر، جیسے دیکھ لو شیطان ہی لعین، میں نے بتایا نہیں ابھی 2 روز قبل، ایک روز قبل کے مطلب جو ہے اس کا زمین پر نام عابد و زاہد، پہلے دوسرے تیسرے آسمان میں اس کے نام عابد و زاہد تھے، یعنی بہت بڑا نیک، بہت زیادہ پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والا، یہ نام تھے اس کے، مشہور تھا ان ناموں سے، اور سے لوگ مطلب جو ہے فرشتے یاد کرتے تھے ان ناموں سے۔ معلم الملائک تھے، ملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ بعد میں وکانا من الکافرین، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی پتا چل گیا، اس سے بھی پتا چلا کہ حوروں کو پتا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، اسی میں ذکر ہے، معلوم ہوا کہ حوروں کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک دن پہلے زمین پر نشان لگا کر فرما دیا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، موت کی زمین کا علم ہوگا، مطلب دیکھیں آپ، جہاں موت ہوگی وہاں اس زمین کا علم ہوگا۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علوم خمسہ کا علم اللہ نے بعض بندوں کو بھی دے رکھا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اس کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل وہ چاہے جس کو دے۔ بھائی ہماری چیز ہے، ہم اپنی چیز میں جیسا چاہیں ویسا تصرف کریں نا، ہمیں آپ کو اس سے کیا کہنا، مطلب اس سے کیا غرض؟ تو پھر بلا وجہ کی چونچرا بازیاں کہ یہ ہے، ویسا ہے، ایسا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، اللہ کے قریب، اللہ کے ہاں مثل کر دیا، ایسا کر دیا۔ دیکھو بھائی، ایک بات صاف صاف مانو کہ ہم اللہ کو معبود حقیقی بئی طور مانتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، بئی طور۔ پھر کسی کو بھی کیسا بھی مانتے ہیں ہم، کتنا بھی عظیم، کتنا بھی کچھ بھی مانتے ہیں، رسول اعظم کو، نائب پروردگار کو، کچھ بھی اگر ہم ان کو ان کے بابت کچھ بھی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم بئی نیت کہتے ہیں کہ وہ یعنی جو دینے والا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی شان ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اسی کی شان ہے کہ وہ باقی رہے گا، باقی ساری چیز کو فنا ہے، ایک نہ ایک دن ختم، حدوث ہے نا، حادث ہیں سب، ہمارے رسول پاک ہوں یا پھر کوئی بھی، سب حادث ہیں، کوئی باقی رہنے والا نہیں، باقی صرف ایک ذات رہے گی۔ ہم بئی طور درجات دیتے ہیں، بات ہی ختم، کہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ آگے دیکھیں، کہا کہ ان حدیث سے معلوم چلا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو بھی علم دے رکھا ہے کس کی موت کہاں ہوگی، اور رسول پاک نے جہاں جہاں نشاندہی کی بھائی صاحب، وہیں پر اس صحابہ اکرام صبح کو، مطلب کچھ صحابہ اکرام نے تو دماغ میں یہ بسا لیا تھا، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہاں فلاں گرے گا، وہ وہیں پر ملا یا نہیں ملا، اس لیے وہ بہت سارے اس طرح کے لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ پھر حضور علیہ السلام کا علم ان سب کے علموں کو محیط کے نس یہاں پر موجود ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت الکرسی کی آیت ہے نا، ابھی پیچھے تو ذکر ہوا آیت الکرسی سے مراد، آیت الکرسی میں اس آیت سے مراد وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا خَلْفَهُمْ، کیا ہے یہ آیت کا جز کہ جو کچھ ان کے آگے ہو گیا، جو کچھ ان کے پیچھے ہو گیا ہے لوگوں کے، وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ نبی، اسی آیت الکرسی کا جز ہے نا۔ تو ان سارے علوموں یعنی ان سارے لوگوں کے، ان ساروں کے علوم کو محیط ہے رسول پاک کا، کس طرح پھر جو ہے، کس طرح ممکن ہے کہ حضور کو علوم خمسہ حاصل نہ؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ 5 علوم عطائی حادث ہو کر خدا کی صفت نہیں، بلکہ یہ 5 علوم ذاتی قدیم ہو کر کے اللہ کی صفت۔ ہماری سب سے بڑی دلیل یہی ہے عطائی اور ذاتی کی، آپ اس کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، عطائی اور ذاتی کی، ہے نا؟ ہمارا نوکر ہم سے زیادہ اگر مالدار ہے نا، تو وہ ہماری بدولت ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے دے رکھا ہے، یا ہمارے مثل ہے، ہماری طرح رہن سہن اس کا ہے، بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ میں، بڑے عمدہ بہترین کپڑوں میں، اور اس کا کھانا خرچہ ایسا ہے جیسے کہ ایسا تو ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر والوں کا، تو وہ کس کی بدولت ہے بھائی؟ ہماری بدولت ہے نا۔ تو سب سے بڑا فرق تو یہی ہے، مطلب وہ ہم سے نکل کر کے نہیں ہے، ہمارا مطلب جو ہے نیچے کا ماتحت، بس یہاں پر آپ سمجھیں۔ آگے فرمایا ہے کہ معلوم ہوا کہ 5 علوم حادث اور قدیم، ورنہ کسی کو ان میں سے ایک بات کا علم بھی نہ ہو، اور یہ باطل بات ہے، یہ بات جو ہے، یہ تعلیم مقدمہ کہنا باطل ہے، لہذا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا، ثابت ہوگا۔ صفت الہی میں شرک نہ تو کلن جائز نہ بعضن جائز، شرک تو شرک ہے، کلن کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر مان لیا کہ جیسا اللہ ہے
اسی ساری خوبیوں والا یہ بھی معبود ہے اللہ کی طرح، یہ کلی ہو گیا۔ اور جزئی شرک یہ ہوا کہ جیسا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اس میں بھی پائے جا رہے ہیں کہ یہ جانتا ہے، یا ہم اس کے لیے مانتے ہیں کہ یہ جانتا ہے فلاں شخص وہاں مرے گا، فلاں شخص کا انتقال اس جگہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ بھی تو شرک ہے۔ بچے ایک ہی بس میں شرک مانا، شراکت مانی گئی ہو، شراکت تو شراکت ہے نا۔ اب کہہ رہے یہ باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ پھر تم جگہ جگہ ہر فرد کو مشرک مانو گے۔ ڈاکٹروں کے لیے تم مانتے نہیں ہو کہ ڈاکٹر نے بتا دیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، شراکت ہوئی، ڈاکٹروں نے بتایا بھائی، اور ویسا ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کچھ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں۔ جب ڈاکٹروں جیسی چیزوں کو مطلب پتا ہے تو ولی اللہ اور نبی اللہ کی بات ہے وہ نفوس قدسیہ کہ اللہ تعالیٰ جن کی بابت فرما رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ تو شراکت ہے بھائی۔ کہہ رہے جواب اس کے کہہ رہے ان دلائل آپ دیکھو کوئی بات کہیں گے نا اور آپ کو اپنی بات پر اگر کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، فل اعتماد ہے، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ اس بات کا توڑ سامنے والے سے بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے ایسے جواب دیے ہیں، ایسی باتیں رکھی ہیں یہاں پر دلیلوں کے صورت میں کہ آگے خود فرما دیا کہ ان دلائل کے جواب انشاءاللہ ہمارے جو مد مقابل ہیں ان سے بن ہی نہ سکیں گے۔ خیر، آخری ایک اور دلیل ان کی پڑھ لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا اللَّهُ۔ آل عمران سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّبِعُونَ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیت ہیں، ایک محکم ایک متشابہ، یعنی محکم آیتیں وہ ہیں جن میں ہم نے احکام نازل فرمائے ہیں، یا وہ آیتیں محکم کہ جن کا معنی اور جن کی مراد جو ہے واضح ہے اور سارا سب کچھ ان کا مفہوم واضح ہے اور ان کا معنی جو ہے عام سے عام انسان عربی سمجھ جاتا ہے نا، عربی انسان۔ تو کہا اور ایک وہ آیتیں ہیں ایک طرح کی کہ جو متشابہ ہیں، یعنی جن کا معنی و مراد ہر ایک انسان کے سمجھنے کے بس میں نہیں ہے نا، تو وہ متشابہ ہیں۔ کہا ان کا معنی اور ان کی مراد وہی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کسی کو بھی، ان کا معنی اور ان کی مراد جو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے نا۔ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، اللہ نے صاف صاف فرمایا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں بندے خدا آگے کا جز پڑھو، والراسخون فی العلم، اللہ نے یہ بھی تو فرمایا اور اہل علم بھی جانتے ہیں، یہ جز کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پھر آپ کہو گے نہیں اس کا تعلق اور آگے والی آیت کے جز سے، مطلب اسی آیت کے آگے والے جز سے، والراسخون فی العلم یقولون ربنا، تو اس کا تعلق آگے والی جز سے۔ ہم کہیں گے بندے خدا اگر ایسا ہی مراد یہاں پر ہوتی تو پھر یقولون لفظ کو پہلے نہیں لے کر آتے یہاں پر، یعنی یقولون لفظ پہلے آتا پھر بعد میں آتا والراسخون فی العلم، ہے نا، یعنی ویقولون الراسخون فی العلم، اس طرح سے تعبیر پیش کی جاتی، لیکن نہیں پیش کی گئی۔ یعنی صاف مطلب یہ ہے کہ شراکت اس علم میں یعنی وما يعلم تعویلہ الا اللہ کے ذریعے جو استثناء کیا گیا ہے، اس استثناء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اہل علم کو بھی رکھنا چاہا ہے۔ سب سے بہترین دلیل تو یہ ہے۔ چلو خیر حضرت کی پڑھتے ہیں۔ متشابہات آیت کی تعبیر رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس سے معلوم ہوا حضور کو متشابہات کا علم نہیں تھا۔ جواب سنو، اس آیت میں یہ کہاں فرمایا کہ ہم نے متشابہات کا علم کسی کو نہیں دیا ہے نا، اس میں نہیں فرمایا گیا ہے۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ مطلب حضور کو نہیں تھا، یہ تو بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے نہیں استثناء ہے، ایسا ہوتا ہے استثناء میں کہ اس میں جو ہے استثناء ہو جاتا ہے اور اس کے مستثنیٰ کے سوا سارے مستثنیٰ منہ
کہ سارے افراد جو ہے اس سے خارج ہو جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے وہ جو ابھی ہم نے جواب دیا ہے وہ مان لو، ہے نا، وہ دماغ میں رکھ لو۔ خیر، آگے فرمایا الرحمن، سوری، رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اپنے حبیب پاک کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ جب رب تعالیٰ نے سارا قرآن حضور کو سکھا دیا تو پھر ٹھیک ہے، جب رب تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھا دیا تو متشابہات بھی سکھا دی ہے نا۔ اور اب دیکھیں اس میں بہت چھوٹی سی، میں یہیں پر آپ لوگوں کو روک کر ایک بات بتا دوں۔ حضرت یہاں کئی طرح کے جواب دینے کی کوشش فرما رہے ہیں، ایک مطلب اسی اعتراض کا کئی طرح سے جواب دینے، ایک یہ کہ پہلے ایک الزامی جواب دیا بطور الزامی کہ یہ بتاؤ تم کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی علم نہیں دیا، یہ کہاں پر ہے؟ پھر میں نے اس پر اعتراض کیا کہ معترضین یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، استثناء کے ذریعے سارے لوگ نکل جاتے ہیں مستثنیٰ میں، ہے نا، مستثنیٰ منہ سے خارج کر لیا جاتا ہے کسی ایک جز کو، کسی ایک فرد کو، اور وہی یہاں پر ہے، تو ہم کہیں گے اس کے لیے یہ جواب مانو والراسخون فی العلم اسی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور اگر اعتراض کریں تو آگے والی بحث پیش کر دینا۔ دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو علم القرآن، قرآن سکھایا، یہ نہیں فرمایا قرآن کی کچھ آیتیں سکھائیں، مطلق فرمایا قرآن سکھایا، ہے نا۔ اب عربی کا فائدہ یہ ہے کہ جب الف لام آتا ہے تو چار طرح سے آتا ہے۔ ایک الف لام جنسی، شاید آپ لوگوں کے کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئی یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور باقی لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ ایک الف لام جو ہے جنس، یعنی اس میں ساری افراد کی جنس ہی شامل رہتی ہے، یعنی مکمل قرآن سکھایا، ٹھیک۔ اور ایک الف لام جو ہے جنسی کے نیچے استغراقی ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں سارے مضامین کو سکھا دیا، اور جنسی میں یہ اگر جنسی مراد دیا جائے تو پورے مکمل قرآن پاک کو اجمالی طور پر بتا دیا گیا، اور استغراقی میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے مضامین، سارے مضامین قرآن اس میں شامل رہتے ہیں، تو سارے مضامین قرآن میں تو متشابہات ہو یا محکمات ہو یا کوئی اور بھی ہو، ضرب الامثال وغیرہ، وہ سب شامل ہو جائیں گے، اور اہل خارجی، اہل ذہنی وغیرہ، یہ دوسری والی جو دو قسمیں ہیں نیچے والی، ان کا تو دخل ہی نہیں یہاں پر، کیونکہ اب مانیں گے تو بہت ساری آیات کا یہاں پر نہ ماننا لازم آئے گا، اس لیے ان کو چھوڑو۔ اوپر والی دو قسموں کو، جنسی اور استغراقی، جس میں مکمل قرآن پاک داخل ہے کہ اجمالی طور پر سارا قرآن سکھا دیا، لہذا اس میں بھی سارے مضامین داخل ہو گئے، اور استغراقی میں تو آلریڈی مضامین داخل ہوتی ہیں، افراد سے بحث ہوتی ہے اس میں، تو لہذا قرآن سکھایا، حضور کو متشابہات بھی سکھا دیے، اسی لیے حنفی مذہب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو متشابہات آتے تھے یعنی جانتے تھے، ورنہ ان کا نازل کرنا بیکار ہو جائے گا۔ شافعیوں کے نزدیک علماء جانتے ہیں، اور وہ راسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں، وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ راسخون فی العلم اس میں داخل ہیں، ٹھیک، وہ یہیں پر وقف کرتے ہیں شافعی حضرات جو ہیں، جیسے شوافع ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ علماء حضرات یعنی علم والے لوگ جو ہے وہ بھی جانتے ہیں متشابہات سے مراد کیا ہے اور متشابہات کا معنی کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وراسخون فی العلم سے علم پر وقف کرتے ہیں وہ۔ شوافع کے ہاں اس آیت کے معنی یہ ہے کہ متشابہات کا علم اللہ بھی اور مضبوط علماء کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اور مضبوط علماء کے سوا کوئی نہیں۔ اب مضبوط علماء میں، علماء یعنی اہل علم میں ولی ہوں یا نبی ہوں سارے داخل ہیں، ہے نا، تو نبیوں میں نبی الانبیاء بھی داخل ہیں، سید الانبیاء، اور عام انبیاء بھی، ہے نا۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی، یہ اصل میں بات اس بات کی چل رہی تھی کہ وہ آیتیں آپ نے یہ تو ثابت کر دیا
کہ نبی کو غیر اللہ کو علم غیب حاصل ہے قرآن و حدیث سے، لیکن ان آیات کا کیا کرو گے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہوا ہے کہ نہیں، علم حاصل نہیں ہے، ہم نے نہیں دیا کسی کو، ہے نا؟ تو ان کا جواب بھی ہم نے دیا تھا اپنے الفاظ میں، ساری آیات کو یہاں ذکر کر کے۔ اگر اور کوئی رہ گئی ہو نا آیات تمہارے دماغ میں، وہ لے آنا، وہ بھی دے دیں گے۔ حضرت کے مریدین ابھی بہت موجود ہیں اور چاہنے والے۔ اب ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمایا، ان کا کیا کرو گے؟ تو ان کا بھی جواب دیں گے مفصل، ہے نا؟ کل سے انشاءاللہ